الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نصر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق اللہ مولانا العظیم. وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ، ظاہری زندگی میں آپ کا دیدار بھی کیا اور دیدار کے بعد آپ پر ایمان بھی لائے، ان خوش نصیب افراد کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. ہمارا سارا دین انہی نفوس قدسیہ پر قائم ہے. جیسے عمارت ستونوں پہ کھڑی ہے، اگر ستون گر جائیں تو عمارت ساری گر جاتی ہے. اسی طرح اگر اس دین اسلام سے صحابہ کرام کو نکال دیا جائے تو دین کی عمارت قائم نہیں رہتی، وہ بھی گر جاتی ہے. میدان بدر کی وہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات دعا مانگتے رہے، رو رو کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتے رہے. الفاظ کیا تھے؟ یا اللہ، اگر یہ مٹھی بھر آج ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی پیدا نہ ہوگا. تو گیا آج ہم جن کے مرہون منت ہیں، کہ جو ہمارے بڑے محسن ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم یہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانیں دی جا رہی ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کعبۃ اللہ میں طواف ہو رہا ہے، حرم نبوی میں عشاق کا ہجوم ہے، اربوں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کن کی برکت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں کی برکت ہے، وہ 313 جو میدان بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ شامل ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ان سب کے سرخیل، ان کے سردار، ان سب سے متقی، ان سب سے پرہیزگار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی. اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی عزت و آبرو سب کچھ سرکار کے نام پر قربان کر دیا. جس نے سر سے لے کر پاؤں کی ناخن تک
اور اپنے تعلق والی ہر چیز کو اللہ کے نام پر، مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا، اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمارا دین و ایمان سلامت فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی صدیق اکبر ہیں۔ پھر آپ کی ترغیب سے کچھ اور لوگ بھی اسلام لائے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں، کہ جو سیدنا صدیق اکبر کے کہنے پر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور اسلام قبول کیا۔ مسجد نبوی چھوٹی تھی، وسیع ہو گئی، اور اس کا ساتھ والا گھر کس نے خرید کر شامل کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عثمان غنی کو کون مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے آئے؟ سیدنا صدیق اکبر لے کے آئے۔ تو آج مسجد نبوی میں بھی جو نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کا ثواب جہاں عثمان غنی کو مل رہا ہے، وہاں صدیق اکبر کو بھی مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کعبۃ اللہ کی زمین اور خرید کے اس کو شامل کیا جائے۔ عثمان غنی نے پھر آگے بڑھے، کعبہ کی زمین، کچھ زمین خرید کر کعبۃ اللہ میں شامل کر دی۔ آج تک جو طواف ہوتا ہے، جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کا ثواب حضرت عثمان غنی کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر کو بھی مل رہا ہے، اس لیے کہ وہ عثمان غنی کو کلمہ پڑھانے والے، بارگاہ مصطفیٰ میں لانے والے وہ تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، وہ صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہیں۔ پھر آپ نے مشہور تذکرہ سنا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جس وقت آقا تھا، وہ ظالم، وہ آپ کو درے برسا رہا تھا، کوڑے برسا رہا تھا، مار پیٹ رہا تھا، بچوں کو آپ کے گلے میں رسا ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ بچے مکہ کی گلیوں میں گھماتے تھے جیسے جانور گھمایا جاتا ہے، لیکن بلال وجد میں بھی اس وقت نام لیتے تھے تو نیلی چھت والے کا نام لے رہے تھے، اور دنیا ان کے سامنے بے وقت ہو گئی، دنیا کی عزتیں ختم ہو گئی، کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ان کے ہاں عزت ہے تو عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے، باقی کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے میری عزت ہے، چند دن کا بلبلہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ عزتیں دیکھنی ہوگی تو قیامت کے دن دیکھنا مصطفیٰ کی عزت ہوگی یا مصطفیٰ کے غلاموں کی عزت ہوگی۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذیتیں دے رہا تھا، آپ گزرے، فرمایا ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں اس بیچارے کو مارتے ہو؟ اس کا جرم کیا ہے؟ وہ بھی اس وقت غصے میں لال پیلا، کہنے لگا سارے تمہاری غلطی ہے، تم نے اسے بگاڑ دیا ہے، میں بیچ کیوں نہیں دیتے؟ خریدو گے؟ ہاں میں خریدوں گا۔ کتنے کا؟ اتنے پیسے کا۔ فرمایا یہ لو پیسے۔ کہنے لگا نہیں نہیں ایسے نہیں، وہ تمہارا وہ غلام جو سارا کاروبار تمہارا کرتا ہے، جس کی نگرانی میں تم اپنا سارا کاروبار کر رہے ہو، وہ غلام بھی مجھے دے دو۔ میں چل وہ بھی لے لے، اور لے کے بلال کو آ گئے۔ وہ کہنے لگا ابو بکر ایک بات سنو، میں تجھے بڑا دانا اور عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آج تو نرا بے عقلا نکلا ہے۔ اس غلام کو کون خریدے گا؟ میں 2 ٹکے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ تیری سوچ ہے، اگر صدیق کے لیے ساری دنیا بھی دینی پڑ جائے پھر بھی یہ سودا مہنگا نہیں، سودا بڑا سستا ہے، تو اس کی قدر کیا جانتا ہے؟ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا،
اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لے آئے. عرض کی یا رسول اللہ بلال کو خرید کے میں نے آزاد کر دیا. آگے جملہ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صدیق اس نیک کام میں میرا حصہ بھی ڈال لینا تھا. اس نیک کام میں میرا حصہ بھی ڈال لینا تھا. عرض کی یا رسول اللہ میں اور بلال آپ ہی کے تو غلام ہیں اور کس کے غلام ہیں. اب صدیق اکبر نے غلام کو آزاد کیا, بلال کو آزاد کیا. اذان دینے والا کون مسجد نبوی میں؟ حضرت بلال. آج تک جتنی اذانیں ہو رہی ہیں یہ بلال کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. ساری اذانوں کا ثواب بلال کو مل رہا ہے اور بلال کے اندر جتنا ثواب ہے ساری اذانیں اکٹھا ہو کر صدیق اکبر کو مل رہا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑی عزتیں دی, بڑا دیا, بڑا کرم فرمایا. رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اللہ کو یاد کر رہے تھے. کعبہ میں آ گئے, اللہ اکبر, آپ نے نماز کی نیت باندھی. ظالموں نے دیکھ لیا, انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو برا بلا کہنے لگے. پھر وہ کوئی زیادتی پہ بھی اترے, سرکار خاموش کھڑے ہیں. ادھر صدیق اکبر کو پتا چلا آپ آئے, دیکھا مجمع لگا ہوا ہے, درمیان میں میرے آقا تنہا ہیں اور یہ لوگ اذیتیں دے رہے ہیں, زبان سے بھی ہاتھ سے بھی. آپ آئے, کسی کو دھکا دیا, کسی کو کونی ماری, کسی کو پرے پھینکا, کسی کو مکہ رسید کیا, پرے ہٹو پرے ہٹو, اور سرکار کے چمٹ گئے. کہیں گے ظالموں اس شخص کو مار رہے ہو جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ ساری کائنات کا پالنہار صرف اللہ ہے. یہی جرم ہے, اور کیا جرم ہے. اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا, صدیق پہ آ گئے, آپ کو مارنا شروع کر دیا. اب صدیق اکبر کو انہوں نے نیچے گرا دیا, اوپر چڑھ گئے. ایک ظالم کے پاس تو جوتا تھا, وہ جوتا آپ کے چہرے پہ مارنے لگا. اتنی سخت چوٹیں آئیں کہ آپ کا یہ چہرہ سارا سوج جاتا ہے, یہاں تک کہ ناک تک پتہ نہیں چلتا کیسے ہے. قوم کو, آپ کے قبیلے والوں کو یقین ہو گیا کہ صدیق آج بچنے والا نہیں ہے. گھر اٹھا کے لے آئے. آپ کے قبیلے والوں نے اعلان کر دیا اگر آج ابو بکر کو کچھ ہو گیا ہم فلاں فلاں کو نہیں چھوڑیں گے. وہاں عصبیت بھی تھی, ایک دوسرے کے قبیلے والے کا احترام بھی تھا. ہمارے قبیلے والے کو مارا اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت, کہنے لگے ہم نہیں چھوڑیں گے. صدیق کو صبح کی مار پڑی, اب بے ہوش پڑے, شام تک ہوش میں دلائی جا رہی ہے. کوئی پاؤں مسل رہا ہے, کوئی ہاتھوں کو ہاتھ لگا کے ہوش میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے, کوئی پیٹ پہ ہاتھ لگا کے وہ سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہے, ہوش میں آنے کی, کوئی منہ میں پانی کے قطرے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن صدیق کو ہوش نہیں آ رہی. شام کو ہوش آئی, آنکھ کھولی, ارد گرد دیکھا ابا بھی ہے, اماں بھی ہے, اور بھی رشتہ دار ہیں. کہنے لگے صدیق کیا حال ہے, ابو بکر کیا حال ہے, یہ پانی پیو, یہ دودھ پیو. ماں کہتی ہے بیٹا پانی پی لو, صبح سے کچھ نہیں پیا, بیٹا دودھ پیو, بیٹا کچھ نہ کچھ تو پیو. بیٹا ایک ہی کہتا ہے اماں بتا میرے لجپال آقا کا کیا حال ہے. وہ پھر غصے میں آ گئے, کہنے لگے وہ پھر اس کا نام لیتے ہو جس کی وجہ سے مار پڑی ہے. وہ تو چھوڑ کے چلے گئے, لیکن آپ کی والدہ سے کہنے لگے خیال رکھنا ذرا. آپ نے پھر غشی طاری ہو گئی, پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آئی, اماں تھی. تو اماں سے کہا اماں بتا میرے نبی کا کیا حال ہے, میرے آقا کا کیا حال ہے. کہنے لگے مجھے نہیں پتا, جاؤ عمر کی بہن سے جا کے پوچھو. وہ عمر کی بہن کے پاس آئی, ابھی انہوں نے اسلام اپنا چھپایا ہوا تھا. حضرت عمر کی بہن کے پاس آئی, کہنے لگی محمد کا کیا حال ہے, میرا بیٹا ابو بکر پوچھتا ہے. اب انہوں نے بات کچھ مانے کہ میں نہیں جانتی کسی کو, ہاں اگر تم کہتی ہو تو میں جا کے دیکھ لیتی ہوں تمہارے بیٹے کو, آؤ میرے ساتھ. وہ آئی, جب حالت دیکھی تو اس کی چیخیں نکل گئی. کہلی ابو بکر تیری یہ حالت, کہنے لگے پہلے اتنا بتا میرے آقا کا کیا حال ہے. وہ ایسے اشارہ کیا تیری ماں پاس کھڑی ہے. کہنے لگے کوئی یہ فکر کی بات نہ کر, یہ راز فاش نہیں کرے گی. آقا خیریت سے ہے, کہاں ہے, دار ارقم میں موجود ہیں.
صفا پہاڑی کے قریب وہ گھر تھا، وہاں موجود ہیں۔ اماں سے کہتے ہیں اماں مجھے وہاں لے چلو، بیٹا کچھ کھا لو کچھ پی لو۔ نہیں اماں میں نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جس وقت تک میں اپنے لجپال آقا کو دیکھ نہیں لوں گا۔ اسی وقت وہ دونوں نے سہارا دیا یا کسی اور نے سہارا دیا، آقا علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ چلا نہیں جا رہا، سہارا دے کے لیا جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے اللہ کے نبی نے دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے سینے سے لگایا، صدیق کی آنکھوں سے گویا ندیاں بہہ گئی ہیں، اور آقا نے صدیق کو سینے سے لگایا۔ واہ صدیق تیری قسمت ہے، تو روتا بھی ہے تو سینے سے مصطفیٰ تجھے لگا رہا۔ عاشقان اوز خوبا خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ اور تم نے بڑوں بڑوں کے عاشق دیکھے ہوں گے، لیکن میرے لجپال آقا کے عاشقوں جیسے عاشق کہیں نظر نہیں آ رہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے معراج کی سعادت سے سرفراز فرمایا، آؤ میرے محبوب آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، آسمانوں پہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، واپس آئے، واپس آ کے جب مقام تنعیم پہ پہنچے تو جبریل امین سے کہتے ہیں جبریل اب میں جا کے قوم کو جب یہ بتاؤں گا کہ آج رات کے میں تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گیا اور واپس بھی آیا، قوم آج مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ جھوٹا کہے گی۔ آج تک اس کے پاس کوئی ہاتھ نہیں آیا کہ یہ کہہ سکے کہ محمد جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، آج وہ پہلی مرتبہ کہیں گے۔ تو جبریل آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ کو سچا کہنے والا ابو بکر جو موجود ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، سب سے پہلے بد نصیبوں کا سردار ابو جہل مل گیا۔ کہا کوئی نہیں تھا؟ فرمایا ہاں، آج رات میں بیت المقدس بھی گیا، واپس بیت المقدس گئے، وہ 1 مہینے کا سفر، واپس بھی آ گئے۔ آج آپ سے ابھی کوئی جمعہ پڑھ کے کہے میں امریکہ گیا تھا واپس آ گیا، عصر کو وقت گیا، پاگل تو ہے، ابھی جمعہ تم نے یہاں پڑھا ہے، عصر کہتا میں وہاں سے بھی ہو کے آ گیا، یہ عقل نہیں مانتی۔ اس وقت یہ 1 مہینے کا سفر تھا، جانے کا 1 مہینے کا سفر، آنے کا جو اس وقت کی سواریاں تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا میں بیت المقدس گیا واپس آیا۔ کل 1 رات میں گئے واپس بھی آئے، کیا سب کے سامنے کہو گے؟ میں کہہ دوں گا۔ وہ سارے بلا لایا اور کہنے لگا دیکھ سنو، اللہ کے نبی نے اللہ نے آج مجھ پر کرم کیا، آج رات میں بیت المقدس گیا واپس بھی آیا۔ بہت تالیاں، آج ہمارے ہاتھ بات آ گئی۔ پکڑو پکڑو ابو بکر کو پکڑو، آج ابو بکر کو پکڑو۔ آج اگر ابو بکر کو تم نے محمد سے توڑ دیا تو سمجھو اسلام ختم ہو گیا۔ دوڑے اس گلی میں، اس گلی میں، اس گلی میں۔ ابو بکر صدیق سے ابو جہل مل گیا، فرمایا آپ بڑے ہانپ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے گا اپنے صاحب کی کوئی بات سنی، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آج رات میں بیت المقدس گیا واپس بھی آیا۔ فرمایا بد نصیب پہلے اتنا بتا جائے کیا واقعی میرے آقا نے فرمایا یا تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے؟ کہنے گا نہیں تیرے آقا نے کہا ہے۔ فرمانے لگا سن لے پھر، تو بیت المقدس کی بات کرتا ہے، اگر میرے آقا کہے میں آج رات یہاں سے آسمانوں پہ گیا واپس آ گیا، صدیق اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ کہنے لگا ہے تو یہ اس کو بھی مانتا ہے؟ فرمایا جب صدیق یہ مانتا ہے، روزانہ سدرۃ المنتہا کا نشین جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، روزانہ جب غلام آ جاتا ہے تو ایک دن آقا اوپر چلا گیا تو حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ اپنے دلوں پہ لکھیے، اپنی اولاد کو سکھائیے، یاد کروائیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے صدیق اکبر کے میں ساری زندگی بدلہ نہیں چکا سکا، اب اس کا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے لے کے دوں گا۔ صدیق کا آج بھی ہم پر احسان ہے،
اللہ تعالیٰ اس احسان کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔